الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سامعین محترم، ذوالحجہ 1440 کا دوسرا جمعہ ہے۔ عید الضحیٰ کی آمد ہے۔ پچھلے جمعے سے فلسفہ حج و قربانی بیان ہو رہا ہے۔ عبادات کوئی بھی ہو، چاہے نماز ہو، حج ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، مقصد قریب سب کا ایک ہی ہے۔ اور اس کے اندر جو روح کار فرما ہے وہ بھی سب میں ایک ہی ہے۔ عبادت نہ صرف بندے کو اس کے خالق کے ساتھ تقرب عطا کرتی ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور عبادت اپنی انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام۔ حج میں بھی یہی عمل کار فرمائے، قربانی میں بھی یہی عمل کار فرمائے، نماز میں بھی یہی عمل کار فرمائے، حتیٰ کہ زکوٰۃ اور جہاد میں بھی یہی عمل کار فرمائے۔ جہاد میں تو اعلاء کلمت اللہ اور بقائے اسلام کا اپنی جان پر کھیل کر دفاع کرنا اور اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنا، یا یوں کہیے کہ اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ سر انجام دینا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جس آیت میں سورہ نام کی جس آیت میں قربانی کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے نماز کا حکم دیا۔
ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرمائیے پیغمبر سے اللہ فرماتا کہ میری نماز میری قربانی، میرا جینا میرا من اللہ رب العالمین کے لیے. نماز کی جب پہلے بات کی ہے تو اس میں تمام قسم کی بدنی عبادات کا تذکرہ آ گیا. بدنی عبادات جتنی قسم کی تذکرہ نماز میں وہ آ گئی. قربانی، اپنے جانور کی قربانی کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، جس کو اللہ نے لفظ نسک سے تعبیر کیا. دوسری جگہ لفظ ونحر سے تعبیر کیا. یہاں لفظ نسک استعمال ہوا، سورہ کوثر میں لفظ نہر استعمال ہوا. نسک کے معنی بھی جانور کا ذبح کرنا، نہر کا معنی بھی جانور کا ذبح کرنا، لیکن دونوں کے درمیان کچھ فرق بھی ہے. نسک عام جانور کا ذبح کرنا، حج کے دوران بھی اور حج کے علاوہ بھی، اور نہر اونٹ کا ذبح کرنا خاص طور پر. اور عام جانوروں کا ذبح کرنا جو 8 جانور اللہ نے قرآن میں گنوائے جن کا تذکرہ فرمایا. گھریلو جانور، گائے، مینڈا، بھیڑ یا دمبا، اونٹ، ان کے مذکر مؤنث. جنگلی جانور کی قربانی نہیں، ان جانوروں کی قربانی کا حکم دیا جو پالتو جانور ہیں اور ہم گھروں میں ان کو پالتے ہیں اور ان کی اون، کھال، دودھ سے مستفید ہوتے ہیں. اون، کھال، گوشت، جو بھی چیزیں ہیں مستفید ہونے کی اللہ نے قرآن میں ان سے استفادہ کرنے کا بھی تذکرہ فرمایا اور بطور نعمت کی یاد دلایا. اب پالتو جانوروں کی قربانی کا حکم دیا کہ وہ جانور جو تمہارے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تمہارے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، تم ان کے ساتھ مانوس ہوتے ہو، ان کی قربانی کا حکم دیا. کیوں؟ کیا وجہ؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ میں اپنی تاریخ میں جب دیکھتا ہوں اور مفسرین، محدثین اور علماء امت کے اقوال کی روشنی میں جب میں ان کا جائزہ لیتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جتنی انسیت آپ کو اپنے جانور سے پیدا ہوگی اتنی قربانی آپ کی اللہ کے ہاں زیادہ معتبر ہوگی. صرف انسیت ہی کی بات نہیں بلکہ جانور وہ لینا جو اچھا ہو، خوبصورت ہو، فربا ہو، بہترین ہو، دیکھنے میں دل خوش ہو جائے، وہ جانور خریدنا. اور لوگ تو آگے
پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ جی میرا 8 مہینے کا بکرا ہے، میرا جی 7 مہینے کا بکرا ہے، 9 مہینے کا ہو گیا ہے، 10 مہینے کا قربانی میں لگ سکتا ہے؟ بھائی قربانی دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جانور کو آپ اتنی لگن کے ساتھ خریدیں، اتنے شوق سے خریدیں کہ آپ کی خریداری میں ہر لمحے پر اللہ کے حکم کی خوشنودی اور اس کو خوشی سے ادا کرنے کا اظہار ہوتا ہوگا۔ حقیقت میں قربانی کا فلسفہ ہی یہی ہے۔ اب میں آیت کو دیکھ رہا کہ آیت میں پہلے نماز کا ذکر آیا، تو یہ نماز کا تذکرہ اس آیت میں جو پہلے اللہ نے کیا بعد میں قربانی کا کیا۔ سورہ کوثر میں بھی فصلی لربک وانحر، پہلے نماز کا پھر قربانی کا، پہلے نماز کا تذکرہ پھر قربانی کا تذکرہ، پہلے نماز کا حکم پھر قربانی کا حکم۔ میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پہلے نماز کا حکم پھر قربانی کا حکم، آگے چلیے پہلے نماز کا حکم پھر حج کا حکم، پہلے نماز کا حکم پھر زکوٰۃ کا حکم، پہلے نماز کا حکم پھر جہاد کا حکم، پہلے نماز کا حکم اور بعد میں شاعر اسلامی کا ذکر اور ان کا حکم۔ نماز پہلے ہے، پتہ چلا کہ نماز اول عبادت ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان کے ذمے عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کو افضلیت حاصل ہے، اس لیے میدان معاشر میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ فارسی کا مقولہ ہے نا کہ اول پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کی پوچھو، نماز کا پوچھا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی عبادات بھی اچھی نکلیں گی، اور اگر نماز ہی اچھی نہ نکلی یعنی کھاتے میں نماز ہی کوئی نہیں تو پھر باقی عبادات کا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ بعض لوگ بڑا وبیلا کرتے ہیں، چند کتابیں پڑھ لی، کوئی رسالہ پڑھ لیا طلوع اسلام جیسا، تو دیکھا اپنے آپ کو سمجھنے لگے کہ ہم بڑے عالم ہو گئے، ہم بڑے فلسفی ہو گئے، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اگلے دن بازار میں ایک جگہ کھڑا تھا تو کوئی گفتگو ہوئی تو ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، قاری صاحب لوگ نماز روزہ کی بڑی بات کرتے ہیں اور ہر ممبر سے یہ آواز آتی ہے نماز نماز روزہ زکوٰۃ، لیکن حقوق العباد کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یار یا تجھے سمجھ نہیں آئی یا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جو حقوق اللہ ادا نہیں کر سکتا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حقوق العباد ادا کر۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ تمہارا خالق کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ۔ تمہیں زندگی کس نے عطا کی؟ اللہ نے۔ مرنے کے بعد کس کے پاس جاؤ گے؟ کہتا ہے اللہ کے پاس۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلا حق اللہ کا، سب سے پہلا حق خالق کا ہے، اس کے بعد مخلوق
اور خالق کے حق کے بعد سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ میرے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جو خالق کا حق ادا نہیں کرتا وہ مخلوق کا بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا دیکھ، خالق کا حق عبادت ہے اور مخلوق کا حق خدمت ہے. عبادت اللہ کی، اس کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اور مخلوق کی خدمت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. حکم تو دونوں اللہ کے. لہذا کسی ممبر سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حقوق اللہ کی بات ہو اور حقوق العباد کی بات نہ ہو. میں نے کہا دیکھ، میں دلیل کے سامنے، دلیل کے طور پر تیرے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. اللہ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بات ختم کرو. اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ. کس نے حکم دیا؟ اللہ. نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ. زکات ادا کرو. اقیموا الصلاۃ میں حقوق اللہ کی بات ہے. وآتوا الزکاۃ میں حقوق العباد کی بات ہے. کوئی رسالہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو عالم مفتی سمجھ کے بیٹھ گئے. ایسے عالم مفتیوں سے اللہ بنا دے. کوئی کتاب پڑھ لی، اپنے آپ کو عالم سمجھ گئے، اس کی زبان گنگ ہو گئی. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھ، ہر ممبر سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں زکات ادا کرو، لوگوں غرباء کا خیال رکھو، غرباء کو صدقات دو، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھو. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم صرف اقیموا الصلاۃ پڑھتا رہے. نہیں، جب اقیموا الصلاۃ تلاوت کرے گا وآتوا الزکاۃ ساتھ ضرور آئے گا. اقیموا الصلاۃ میں حقوق اللہ کی بات ہے، وآتوا الزکاۃ میں حقوق العباد کی بات ہے. اسی طرح ان الصلاۃ، بے شک میری نماز. اور پھر کہلایا حضور نے، پھر کہلایا اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے. زبان بہت افسان سے اللہ خود کہلوا رہے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے قل ان الصلاۃ، بے شک آپ فرمائیے، قل آپ فرمائیے ان الصلاۃ میری نماز. کہلوایا حضور کی زبان سے ہے، سمجھایا امت کو ہے. کہو سبحان اللہ. مسئلہ امت کو سمجھایا ہے. میں کہتا ہوں جب صلاۃ کا حکم دیا ہے، اس میں تمام مدنی عبادات آ گئی ہیں. صلاۃ کے حکم میں تلاوت بھی آ گئی. نماز میں تلاوت ہے کہ کوئی؟ صلاۃ کے حکم میں تسبیح بھی آ گئی. نماز میں تسبیح ہے کہ کوئی نہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. نماز کا حکم دیا، تلاوت بھی آ گئی. نماز کا حکم دیا، تسبیح بھی آ گئی. نماز کا حکم دیا، تقدیس بھی آ گئی. نماز کا حکم دیا، تحلیل بھی آ گئی. نماز کا حکم دیا، قرات بھی آ گئی. نماز کا حکم دیا، قیام بھی آ گیا. نماز کا حکم دیا، ورکعوا مع الراکعین پر عمل بھی آ گیا. نماز کا حکم دیا، واسجد واقترب کا حکم بھی آ گیا. سیدھا کر، میرے قریب ہو جا. نماز کا حکم دیا، التحیات آ گیا. نبی اور خدا کی گفتگو. نماز کا حکم دیا، نبی پر درود بھی آ گیا. نماز کا حکم دیا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. والدین اور مومنین کے لیے دعا بھی آ گئی. نماز کا حکم دیا، ساری عبادات آ گئی. کیوں؟
نماز ساری بدنی عبادات کا مرکہ ہے، ساری بدنی عبادات کی اجتماعی شکل ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی۔ تو نماز کے حکم میں یہ ساری بات آ گئی۔ اب جب نسک کا حکم دیا جا رہا ہے تو قربانی کی بات آ گئی، اور جب قربانی کی بات آئی ہے تو فلسفہ اس میں یہ ہے کہ جانور کا خون بہانا اللہ کے نزدیک اس طرح نہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ جانور کا گوشت ہمارے کام کا، جانور کی کھال ہمارے کام کی، جانور کا جو ہے جانور سے مستفید ہونا ہمارے لیے ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہاری قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، تمہاری قربانیوں کا خون ہم تک نہیں پہنچتا، ایک چیز ہم تک پہنچتی ہے اور وہ تقویٰ ہے۔ قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو ہمارے گوشت خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارا تقویٰ مطلوب ہے۔ اس لیے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جو سب سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ پتہ چلا کہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تقرب اللہ، حج کرتے ہیں وہ بھی تقرب اللہ، قربانی کرتے ہیں جانور کا خون بہایا وہ بھی ذریعہ تقرب اللہ، جہاد کیا وہ بھی تقرب اللہ، زکوٰۃ ادا کی جس کے معنی نشوء پانے کے، زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی کے، زکوٰۃ کا معنی مال کو پاک کرنے کے، زکوٰۃ کا معنی بڑھ جانے کے، زکوٰۃ کا معنی حفاظت ہو جانے کے۔ جب زکوٰۃ ادا کی یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ ہے لفظ زکوٰۃ کا معنی۔ تو انسان کا تقویٰ مطلوب ہے۔ درس تو تقویٰ کا ہے، لیکن اس میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے بھی نام رکھ دیا تاکہ اس تقرب کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان شوق کرے۔ کیا نام رکھا کہ جانور جو ہم قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فرمایا کہ اس کا خون جو ہے جانور کا خون، جب ہم اس کے گردن پر چھری پھیرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہاں سے ایک مسئلہ بھی ہے وہ بھی سمجھیں کہ بے شک سنت ہے کہ آپ پوری دعا پڑھیں، پوری دعا پڑھیں ذبح کرنے کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ پوری دعا پڑھیں، پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، سنت ہے، لیکن اگر کسی کو پوری دعا نہیں آتی، ویسے نمازیں مل جاتی ہیں بازار سے چھوٹی چھوٹی، اس میں لکھی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھ لیں اور چھری پھیر لیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو بسم اللہ اللہ اکبر تو آتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اور بہتر ہے خود ذبح کریں۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا کسی نیک آدمی سے ذبح کروا لیں، پاس کھڑا ہونا اچھا ہے، ورنہ اجازت دے دے تو ذبح ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال مسئلہ تو میرا دوسرا تھا، مسائل میں بیان نہیں کر رہا ہوں، فلسفہ بیان کر رہا ہوں قربانی کا۔ آپ سمجھے ذرا میری بات کو کہ فرمایا قربانی کے اندر جب انسان اپنے جانور کو قربان کرتا ہے اس کی گردن پر چھری رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی، وہ تو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے ہماتم تیار ہو گئے تھے۔ وہ تو اپنے بیٹے کو لے کر رسیوں سے باندھ کر مینا کے میدان میں پہنچ گئے تھے اور بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا تھا اور ان کی نرم و نازک گردن پر چھری رکھ چھوڑی تھی۔ کیا تھا اس کے اندر؟ اللہ کا حکم ہی تو تھا، کس چیز کی تعمیر کرنی تھی؟ اللہ کے حکم کی تعمیر تو کرنی تھی، کس کا تقرب حاصل کرنا تھا؟ اللہ کا تقرب تو حاصل کرنا تھا۔ ان کی گردن پر اسماعیل بیٹے کی گردن
گردن پر چھری رکھ دی ہے اور اس کو چلا رہے ہیں اور زور لگا رہے ہیں، لیکن چھری چلتی کیوں نہیں؟ چھری چلتی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا منشا اور تھا۔ اللہ نے جنت سے دمبا روانہ کر دیا ہے۔ جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی سے آؤ اور دمبا کو لے جاؤ۔ دمبا کو لے کر روئے زمین پر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے نبوت کے ہاتھوں کا پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن چھری چلتی نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو چھری تیزدار ہونے کے باوجود بھی نہیں چلتی۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا آگ نہیں جلاتی، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا پانی نہیں ڈبوتا، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا اندھیریاں نہیں اڑاتی، جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا کائنات کی کوئی چیز تاثیر رکھنے کے باوجود نقصان نہیں کر سکتی۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اسباب کے علاوہ بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ نفع و زار کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ بیٹے کی گردن پر چھری ہے اور چھری چلا رہے، چھری چلنے کا نام نہیں لے رہے۔ آسمان کی طرف دیکھا، اللہ چھری کیوں نہیں چل رہی؟ پھر زور لگایا، اتنے میں جبریل علیہ السلام جنت سے میدہ لے کر پہنچ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف کیا ہے اور جنت کا دمبا جو ہے، میدہ جو ہے، اس کو چھری کے نیچے کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چھری جو ہے پوری سرعت رفتار کے ساتھ چل گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے؟ خوش کس بات پہ ہیں کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کر دیا، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اب جب آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو ایک طرف پڑے ہوئے اور بہترین قسم کا دمبا جو حضرت جبریل لے کر آئے تھے، جنت کا دمبا کتنا حسین ہوگا، کتنا جمیل ہوگا، کتنا ناز والا ہوگا، کتنے انداز والا ہوگا، کتنا فربا ہوگا، اور اس میں کیا بات ہے کہ جو جنت سے آیا جانور وہ ذبح ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خوشی ڈبل ہو گئی۔ اپنے الفاظ میں ابراہیم کی خوشی ڈبل ہو گئی کہ اللہ میں نے تو تیرے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، لیکن اللہ تو نے کیا انعام دیا ہے کہ جنت سے دمبا کو بھیج دیا ہے، اوپر سے سلائی ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے لفظ اللہ نے استعمال کیے۔ ابراہیم ہم نے تجھے ذبح عظیم کے ساتھ اس کا بدل دے دیا جو تو نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی۔ اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں کیا درس ہے کہ ابراہیم نے تو اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، اور اللہ نے اسے رہتی دنیا تک سنت محمدیہ بنا دیا، سنت ابراہیمی کو سنت محمدیہ بنا دیا، سنت محمدیہ کو سنت صحابہ میں لے آئے، سنت صحابہ سے سنت اولیاء میں آ گئی، سنت اولیاء سے سنت علماء میں آ گئی، سنت علماء سے ساری امت کا طریقہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس وقت تک رسول اللہ نے فرمایا ہمارے مصلی کے وہ شخص قریب نہ آئے جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے۔ امت کا طریقہ بنا دیا۔ جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، ان کے ذمہ فرض نہیں، واجب نہیں، جو صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان پر واجب۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ قربانی واجب ہے، ہر صاحب استطاعت
تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی گردن پر گویا چھری چلا دی تھی، اللہ نے ذبح عظیم کے ساتھ اس کو کنورٹ کر دیا، اللہ نے ذبح عظیم کے ساتھ اس کو کنورٹ کر دیا، اور جس طرح اللہ نے اسے بدل دیا، ہمارے لیے کیا سمجھ آیا کہ انہوں نے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی تھی، اور مسلمانوں اور امت محمد تم اپنے جذبات کی گردن پر چھری چلا دو، اپنے احساسات کی گردن پر چھری چلا دو، اپنے مال کی گردن پر چھری چلا دو، تم اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلا دو، تم اپنی خواہشات اور جذبات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دو۔ اس میں مسلمانوں کے لیے یہ سمجھ ہے، ہم اپنے جو جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، جیسے میں نے آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ کو ہمارا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تو تقویٰ مقصود ہے، خون گوشت تو اللہ کو چاہیے نہیں، لہذا جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس جانور کو ذبح کرتے ہیں جو ہم نے قیمتاً اچھی قیمت ادا کر کے شوق کے ساتھ خریدا ہے، اور اس جانور کو ذبح کرتے ہیں جو ہم نے پیار سے پالا ہے، اور اس جانور کو ذبح کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ محبت رکھتا تھا، ہم اس سے انس رکھتے تھے، اور اس جانور کو ذبح کرتے ہیں جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اور اس جانور کو ذبح کرتے ہیں جسے ہم نے اپنے ساتھ جو ہے مانوس کیا ہے، ہماری محبت، ہماری جو ہے الفت اور ہماری انسیت اس کے ساتھ قائم ہے، ہمیں وہ پیارا ہے، وہ ہمیں پیارا رکھتا ہے۔ اس جانور کو جب ذبح کرتے ہیں، اور کس کے حکم پر ذبح کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر، تو جب اس کی گردن پر چھری رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چھری جو ہے وہ جانور کی گردن پر چلتی ہے اور اس کا خون نکلتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر سے قبولیت پا جاتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ شرف قبولیت حاصل کر جاتا ہے۔ اور فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ جانور جن کو تم اللہ کے لیے قربان کرتے ہو، یہ قیامت والے دن میدان محشر پل صراط پر تمہاری سواریاں بن جائیں۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام تصوف، امام اہل سنت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں آج ہم دنیا میں اپنے لیے سواری کا انتخاب کرتے ہیں، اور اچھی سواری کا انتخاب کرتے ہیں، اور اچھے پیسے خرچتے ہیں، اور اپنے لیے سے فخر سمجھتے ہیں، دنیا میں سواری کے لیے تو انتظام کرتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں اس سواری پہ ہم نے کتنے دن سوار ہونا ہے، پتہ نہیں وہ سواری ہمارے لیے موت کا سبب بن جائے، پتہ نہیں وہ سواری ہمارے لیے منافع کا سبب بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، وہ سواری ہماری اولاد کے لیے موت کا کہیں سبب نہ بن جائے، لیکن پھر بھی ہمارا شوق دیکھو، اشتیاق دیکھو، لگن دیکھو، طلب دیکھو کہ ہم اچھی سواری کا بندوبست کرتے ہیں، پل صراط پر جو ہماری سواریاں ہوں گی وہ یہی قربانی کے جانور ہوں گے، ان کو بھی اچھی قیمت بھر کر شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ خریدا کریں۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی پیاری دلیل دی اور کمال کر دیا۔ دروازہ کھول دلیل اتنی پیاری، میرے تو دل کو لگی اور یقین مانے کہ ایمان تازہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور مسلسل عمل اس بات کا درس دے رہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایجاد بندہ نہیں، بلکہ قربانی اللہ کو، قربانی ایجاد بندہ نہیں، قربانی اللہ کا کلام قرآن بیان کر رہا ہے، قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
قربانی سنت ابراہیمی، قربانی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت۔ اب تک قربانی کی مسلسل متواتر طریقہ جو چلا آ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ کا درس دے رہا ہے۔ لہذا قربانی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ قربانی خریدیں اور اچھے انداز سے خریدیں اور دل کی خوشی کے ساتھ خریدیں۔ ایک بات اور لحاظ رکھیں، باتیں میں کیا کرتا ہوں کھری کہ قربانی کو نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، اپنی نمود کا ذریعہ نہ بناؤ۔ میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو کہ سارا سال مسجد میں نہیں آتے، نماز کے قریب نہیں جاتے، لیکن قربانی کے دنوں میں بڑے بڑے بکرے خرید لاتے اور ان کو بازاروں میں لے کے ٹہلتے ہیں، گویا یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ نہیں نہیں، اور جس طرح قربانی اللہ کا حکم ہے، اسی طرح نماز بھی اللہ کا حکم ہے، جس طرح قربانی حکم ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی حکم ہے، باقی تمام احکامات الہیہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے اور اسی طرح حکم ہے۔ صرف یہ نہیں، اور پھر بات یاد رکھنا کہ قربانی جو ہے وہ دل کی بشاشت سے ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ اگر نمود و نمائش اس میں مقصد ہوا، یاد رکھیں اگر قربانی نمود و نمائش مقصد ہوا تو عند اللہ قبول نہیں ہوگی۔ لہذا قربانی کو سنت سمجھ کر کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابراہیمی علیہ السلام